حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا بندہ جو میری یہ 5 نصیحتیں سننے کے بعد ان پر عمل پیرا بھی ہو، یا کم از کم آگے اس شخص تک پہنچائے جو ان باتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور میں تیار ہوں، خود بھی عمل کروں گا، آپ کا پیغام آنے والے لوگوں تک بھی پہنچاتا رہوں گا، نصیحتیں کرے مجھے، میں ان نصیحتوں کو یاد بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا، آنے والے لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ تو 5 نصیحتیں میرے کریم محبوب علیہ السلام نے کی۔ پہلی نصیحت فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ ہر وہ چیز جو تیرے مالک نے حرام تجھ پہ کی ہے اس سے بچ جا، اللہ کریم تجھے اپنے نیک بندوں میں شمار عطا فرمائے گا۔ کیا ہی اس مالک کا اعزاز ہے کہ بندہ تو کہتا ہے کہ میرا مالک تو ہے، لیکن وہ مالک کہے کہ ہاں یہ آنے والا ہمارا بندہ ہے۔ تو فرمایا وہ تجھے اپنے بندوں میں شمار کر دے گا جب تم حرام کاموں سے بچتا رہے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا، دوسری نصیحت یہ ہے وَأَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ کریم نے تیرے کھاتے میں لکھا ہے، جو رب نے تجھے عطا کیا ہے، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جا، وہ تجھے سارے زمانے سے غنی کر دے گا، سارے زمانے سے امیر کر دے گا۔ میرے کھاتے میں جو لکھا ہے، اب میری چاہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، میں دوسری طرف کہیں نہ کہیں جھکاؤ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں وہ مالک ہر نعمت ہر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس نعمت کی امید آپ رکھتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ کریم نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی ہو کہ جس نعمت سے سامنے والا بندہ محروم ہے، اس رب نے کچھ نہ کچھ تو عطا کیا ہے۔ اور کہیں حضور کی واضح حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن وہ تھوڑے مال والا آئے گا جو راضی ہوگا اپنے رب کی رضا پر، تو مالک اسے کہے گا اے بندے تجھے ضرورتیں بھی تھی، تیری مصیبتیں اور پریشانیاں بھی تھی، مگر تم ہمارے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، آج تیرا مالک تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا ہے۔ عمل تیرے تھوڑے ہیں، بخشنے کے قابل نہیں ہیں، مگر تم ہمارے رزق کی تقسیم پہ راضی ہو گیا تھا، تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا تھا، تو ہم نے تجھے تھوڑا دیا تھا پھر بھی تو سر جھکا گیا تھا، تو آج عمل تو نے ہمیں تھوڑے دیے ہیں، مگر ہم بھی آج تیری رضا پہ راضی رہتے ہوئے تجھے معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری نصیحت حضور علیہ السلام نے کی، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اگر اپنے آپ کو مومن شمار کرنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ کہیں حضور کی بارگاہ سے کسی نے سوال کیا حضور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو سرکار نے فرمایا پھر اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس سے پوچھ جا کے، اگر وہ کہے کہ تم اچھا ہے تو حضور نے فرمایا پھر تم زمانے میں اچھا ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے تم۔ لیکن اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تم برا ہے، پھر تیری عبادتیں ایک طرف ہیں، تیری ریاستیں ایک طرف ہیں، لیکن تیرا اس اللہ کے بندے کو تنگ کرنا ایک طرف ہے، وہ ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن تو نے اللہ کے بندے کو ناراض کیا ہے، پڑوسی کو ناراض کیا ہے، وہ کہے تم برا ہے تو فرمایا پھر تو زمانے میں سب سے برا ہے۔ چوتھی نصیحت حضور نے فرمائی، فرمایا وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلمہ، اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے اور صدقہ دینے کی باری آئی تو 10-20 صدقہ کر دیتا ہے، اپنے لیے اچھی چیز خرید کے لاتا ہے، کسی اور کو دینے کی باری آئے تو پھر کہتا ہے تھوڑا سا ماڑا بھی خرید لو اس میں گزارا کر لینا۔ تو کیوں ایسا ہے؟ جو چیز خود کو نہیں پسند ہے اسے کبھی دوسروں کو خیرات نہ کریں، کبھی دوسروں کو تقسیم نہ کریں، کسی کو تحفہ نہ دیں۔ تحفہ وہی قابل قبول ہے، وہی نیکی اور اجر عطا کرتا ہے جس تحفے کو بندہ خود پسند کیا کرتا ہے اور پھر اپنے دوسرے بھائی کو دیتا ہے۔ پانچویں اور آخری نصیحت حضور نے فرمائی، فرمایا بلا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہاں مسکرانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، یہاں اس آواز سے منع ہے جو کہکا لگا کے سارا دن چوک میں چوراہوں میں کھڑا ہو کر ہنسا جاتا ہے، بات بات پہ غلط باتیں جھوٹ بول کے مذاق کر کے ہنسا جاتا ہے، اس ہنسنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو مردہ کر دے